بسم اللہ و باللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 30۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ وعلیکم السلام۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی یہ آیات جو کہ ہم اس کے 2 نشستیں پہلے کر چکے ہیں، قصہ معروف اور مشہور جناب آدم علیہ السلام اور انسانوں کے اس زمین پر آنے کے ابتدائی مراحل، وعلیکم السلام، ابتدائی مراحل کے ان حقائق پر مبنی ہے جو کہ قرآن اپنی سچائی کے ساتھ ان کو صحیح انداز میں بیان فرما رہا ہے، جبکہ ہمارے پاس جو عام طور پر تاریخ منقول ہوتی ہے یا تاریخ کے کچھ حوالہ جات ہیں، ان میں شک و تردید کی گنجائش ہوتی ہے کہ شاید یہ ہوا ہے یا نہیں، یا اس طرح ہوا ہے یا نہیں، لیکن یہ قرآن کا بیان کردہ ماجرا ہے اور قصہ ہے، اور خدا کریم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم جو بیان کر رہے ہیں وہ احسن القصص ہیں۔ یہ بھی ایک قسم کا تاریخ بھی ہے، قصہ بھی ہے، ہمارے لیے اپنے ذہن کی تصویر مکمل کرنے کے لیے ایک راستہ بھی ہے، اس لیے کہ ہم اس جہان کی تصویر اپنے ذہن میں بناتے ہیں اور اسی کے مطابق ساری زندگی گزارتے ہیں۔ ہم نے یہ سوچا ہوا ہوتا ہے کہ یہ جہان مثلا اس طرح ہے، ایسے تھا، ایسے ہوا ہے، ایسے ہو رہا ہے، ایسے ہوگا۔ وہ ایک تصویر جو ہم بناتے ہیں، اس کی تکمیل کے لیے یہ قصہ بہت ضروری ہے تاکہ ہماری وہ تصویر بہت اچھی اور واضح ہو جائے، اور جتنی واضح تصویر ہوتی ہے انسان اتنا ہی اچھے انداز میں جم کر اس کے ساتھ مربوط ہو کر اپنی زندگی گزارتا ہے اور اپنی سوچ کے مطابق ایک فائدہ مند زندگی گزارتا ہے اور اچھے نتائج بھی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو جو شروع ہوئی ہے یہ زندگی، انسانی زندگی، وہ کیسے خدا کریم نے پیچھے کہا پچھلی آیات میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس نے خلق کیا۔ تو یہاں سے قصہ خلق آدم جو ہے اس آیت سے شروع ہوتا ہے تقریباً۔ یہ جو آیت ہے جس میں خدائے منان ملائکہ کو یہ خبر دے رہا ہے کہ میں زمین پر ایک خلیفہ قرار دینے لگا ہوں،
عرض کیا ہے کہ ان چیزوں کے معنی بہت دھیان ابھی کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ خلیفہ بن کر آنا ہے یا خلیفہ آ کر بننا ہے، یہ دونوں معنی اس میں موجود ہیں۔ پھر یہ کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو یہ خلیفہ کس میں سے ہوگا، کون ہے خلیفہ، اور آیا یہ کسی انسان کی بات ہو رہی ہے یا کسی ملک کی بات ہو رہی ہے یا کسی جن کی بات ہو رہی ہے، کون ہے جو خلیفہ بننے والا ہے؟ تو یہ اس چیز سے سمجھ آتی ہے، جو آگے باتیں ہو رہی ہیں اس سے ہم نے یہ چیز سمجھنی۔ یہاں ذکر نہیں ہے کہ کس کو خلیفہ بنانے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ جو مرحلہ ہے کب ہو رہا ہے؟ اب ہمارے پاس اسی آیات میں، ان آیات میں 3 وجودات کا ذکر آنے والا ہے۔ مل ملا کے 3 وجود ہیں جن کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ ایک تو ملائکہ کے نام سے جن کو اللہ خطاب کر کے یہ بات کہہ رہا ہے۔ دوسرے وہ جن کا اس سے ملتی آیات میں ہے کہ انسان ہے جس کو خدا کریم نے خلق کرنا ہے اور خلق کیا ہے۔ تیسرا جو ہے وہ وجود جن ہے، جن بھی ایک وجود ہے، اس کو بھی خلق کا بھی اس کا مرحلہ ہے اور ایک وجود ہے اس کا بھی اس میں کردار ہے۔ تو 3 وجود ہمارے پاس موجود ہیں۔ انسان کا وجود یہ آخری مرحلہ ہے ظاہراً، جیسے کہ قرآن کی ترتیب نظر آ رہی ہے۔ میں انشاءاللہ وہ آیات عرض کرتا ہوں۔ پہلے مرحلے میں وہ وجودات جو کہ ملک کے نام سے جانی جا رہی ہیں اور ان کو ہم سب علیحدہ شمار کر رہے ہیں، ان کا ذکر ہے کہ وہ موجود تھیں۔ اس کے بعد جنات کو خلق کیا گیا ہے، اس لیے کہ قرآن کی آیت میں ہے کہ ہم نے جنات کو بنایا اس سے پہلے، یعنی انسانوں سے بھی پہلے جنات کو بنایا آگ سے ان کو بنایا۔ اور ملک جو ہے ان کو، وہ کون سی مخلوق ہے ملک، ان کی خلقت کے بارے میں قرآن میں ظاہراً جو ابھی میرے ذہن میں آتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو کس چیز سے خلق کیا ہے۔ انسان کے بارے میں بہت واضح بتایا ہے کہ 3 سے بنایا ہے، مٹی سے بنایا ہے، کھنکھناتی سڑی ہوئی مٹی سے بنایا ہے۔ جن کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ نار سموم سے بنایا ہے۔ ملک کے بارے میں یہ موجود نہیں ہے کہ وہ کس چیز سے بنے ہیں یا کیا ہے۔ تو یہ بات ہمیں آگے جا کرنا ہے انشاءاللہ، جب بحث آئے گی ابلیس کی اور سجدے کی اور ملائکہ کی، تو انشاءاللہ وہاں بات کریں گے۔ پہلے مرحلے میں یہ آپ دوستوں کو بتانا ہے کہ یہاں جب اللہ سبحانہ ملائکہ سے یہ خطاب کر کے بتا رہا ہے کہ میں زمین پر ایک خلیفہ قرار دینے لگا ہوں، تو ملائکہ نے آگے سے جو بات کی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ کس کو جو ہے یہ خلیفہ بنانے جا رہے، کیونکہ ملائکہ نے فوراً، اللہ نے تو نام نہیں لیا ہے کہ کس کو بنانے جا رہا ہے، وعلیکم السلام، لیکن حالات سے اور جو واقعات اس سے پہلے ہوئے ہیں اس سے ملائکہ نے یہی اندازہ لگایا ہے، یہی جانا ہے کہ یہ جو
خلیفہ بننے جا رہا ہے یہ سوائے حضرت انسان کے اور کوئی نہیں ہے۔ تو انہوں نے پھر انسان کی خصوصیات ذکر کی ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے کیا ہوا ہے کہ ملائکہ کے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ہی خلیفہ بنانے کا اعلان فرما رہا ہے یہاں۔ وہ آیت ہے جو سورہ ہجر میں 28 سے 31 نمبر آیت میں یوں فرمایا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، وہاں بھی اللہ تعالیٰ ملائکہ کو یہ بھی بتا رہا تھا، جب انسان کو پیدا کرنا چاہا تو بھی پہلے ملائکہ کو بتایا۔ یہ بڑی ایک حیران کن وہ ہے، تصویر بن رہی ہے کہ ملائکہ کو پہلے بتا کر ہی اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے، وہ انسان کو بنانے کا کام بھی، اور پھر جب اس کو خلیفہ کا عہدہ دینے کے لیے پروگرام ہو رہا ہے تو بھی پہلے ملائکہ کو اس سے خبردار کیا جا رہا ہے، اس کی خبر دی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ کام ہونے جا رہا ہے۔ ملائکہ نے اس وقت جو ہے اعتراض نہیں کیا تھا۔ دیکھیں اس آیت میں، سورہ ہجر کی آیت 28 سے 31 میں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، ایک وقت تھا جب، وعلیکم السلام، اللہ سبحانہ نے کہا ملائکہ سے کہ انی خالق بشرا، میں ایک بشر بنانے جا رہا ہوں، من صلصال من حمأ مسنون، سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی، یعنی عام مٹی بھی نہیں بلکہ یہ خاص قسم کی مٹی، پہلے جسے ایک جلانے کے بعد خاص قسم کی اس کو کیفیت دی گئی ہے، ایسے عام مٹی بھی نہیں ہے، سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی۔ یہ جب مٹی کو جلایا جاتا ہے، جیسے برتن مٹی کے بنتے ہیں، تو پھر یہ اس میں ایک کھنک سی پیدا ہو جاتی ہے، ایسے تھوڑا سا، جیسے کہتے ہیں کہ جیسے وہ پاپڑ نہیں ہوتے، کیا ہوتے ہیں ایسے تھوڑے سے کڑاکے دار ٹائپ یا اس ٹائپ وہ بن جاتے ہیں، تھوڑی سی اس میں کھنک پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ میں بنانے جا رہا ہوں، اور ملائکہ سے یوں کہا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں نے اسے سیٹ کر لیا اور بنا لیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس کے بعد اگلا مرحلہ، یہ سارے مراحل ہیں، پہلے مٹی سے اس کو جوڑنا، پھر اس کو ساری ترتیب اس کی اونچ نیچ سیٹ کرنا، پھر آخری مرحلہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب اس میں روح ڈال دوں تو فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر اے ملائکہ سارے آپ لوگوں کا کام کیا ہے کہ آپ نے اس کو سجدہ کر دینا ہے۔ یہ پہلے مرحلہ ہو چکا ہے، یہ ایک زمانے میں ایک ٹائم پر یہ سلسلہ ہو چکا ہے۔ جب یہ ہو چکا ہے، اس کے بعد اب انسان بھی موجود ہے اور ملائک بھی موجود ہیں، دوبارہ ایک اور مرحلے میں یہ اعلان ہوتا ہے جو اس آیت نمبر 30 سورہ بقرہ کی آیت، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، قرار دینے لگا ہوں۔ تو آگے سے ملائکہ کے ذہن میں وہ چیز موجود ہے کہ اللہ سبحانہ ہم سے ایک نئے وجود کے لیے سجدہ بھی لے چکا ہے۔ اب سجدے کا معنی اپنے ٹائم پر اس پر عرض کریں گے کہ اس سے کیا معنی ہے، یعنی ایک خاص قسم کے سلامی، جیسے آپ کہہ سکیں کہ سلامی یا گارڈ آف آنر جو ہے وہ ہو چکا ہے، تو فوراً وہ بولتے ہیں کہ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، کہ اے اللہ تو قرار دے گا ادھر ایسے کو
اپنا خلیفہ جو فساد پھیلاتا ہے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور خون خرابہ کرتا ہے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ۔ اب یہ فرشتوں نے کیوں کہا اس طرح؟ آگے سے اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اعتراض، ایک صورت یہ ہے کہ معلومات لینے کے لیے۔ ایک صورت یہ ہے کہ ان کو اعتراض ہو گیا ہے، ایک صورت یہ ہے کہ نہیں اعتراض نہیں ہوا ہے، معلومات لینے کے لیے۔ اب یہ جو فرشتوں نے پیچھے ریاکشن دیا تھا اس پر، رد عمل جو سجدے کے حکم پر دیا تھا، اس سے واضح ہے کہ یہ اعتراض کی صورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اس سے بہت بڑا کام پہلے کر چکے ہیں۔ اللہ کی فرمانبرداری کا اظہار ٹوٹلی وہ کر چکے ہیں، اور یہ کہ اللہ کے کہنے پر، حالانکہ اللہ سبحانہ نے ان کے سامنے یہ بات واضح رکھی تھی کہ میں اس انسان کو سڑی ہوئی مٹی سے، یعنی عام مٹی بھی نہیں، بالکل سڑی ہوئی مٹی سے بنانے لگا ہوں، گارے سے انسان کو میں نے بنانا ہے، اور بناؤں گا جب میں اس کو اور پورا کر لوں گا تو پھر کیا کر دینا، جب اس میں روح بھی پھونک لوں گا تو اس کو سجدہ کرنا، اور پھر ملائکہ نے سجدہ کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملائکہ اس حوالے سے کوئی اعتراض نہیں رکھتے تھے اللہ کے کسی کام پر، کیونکہ اس سے جو اب اس سے تو ان کا کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے۔ اگر زمین پر کسی کو اپنا وہ خلیفہ اللہ تعالیٰ بناتا ہے تو ان کا کیا لینا دینا ہے اس سے؟ جبکہ جب سجدے کی بات تھی تو اس میں ایک قسم کا امتحان تھا ان کا، ایک قسم کا ان کو اپنے مرتبے سے، جیسے کہ وہ ان کا خیال، جیسے شیطان کا اور ابلیس کا خیال بن گیا کہ میں ان سے بالا تر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، اور یہ تو مٹی گارے کی بنی ہوئی چیز ہے، تو ان کے ذہن میں بھی یہ بات آ سکتی تھی، لیکن نہیں، انہوں نے فرمانبرداری کی اور کیا کیا، انہوں نے سجدہ کر دیا تھا۔ بس یہ جو ہے، یہ کہنا کہ نحن نقدس لک، ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں اور تیری تقدیس کرتے ہیں، یعنی اے اللہ ہمیں اتنا تو پتہ ہے کہ یہ کام جو ہے صرف تقدیس اور تحمید کے لیے نہیں ہو رہا ہے، یہ جو کام ہے کہ خلیفہ بنایا جا رہا ہے کسی کو، یہ صرف اس کے لیے نہیں، وہ تو ہم کر رہے ہیں، بس اس کے خلیفہ بنانے کا کیا مطلب ہے، اس کے خلیفہ بنانے کا پھر کیا مطلب ہے، کس کے لیے، مقصد کیا ہے اس سے؟ تو اپنی اس معلومات کو مکمل کرنے کے لیے انہوں نے یہ بات کہی۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کہ قرار دے گا ادھر جو فساد پھیلاتا ہے، فساد والا ہے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور یہ خون خرابہ کرتا ہے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، جبکہ ہم اے اللہ تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تحمید کرتے ہیں حمد کے ذریعے تجھے۔ یہ تسبیح کا مرحلہ ہوتا ہے منفی کی صورت میں، یعنی وہ صفات منفیہ اس سے دور کرنا اور کہنا کہ وہ ہر لحاظ سے مکمل اور ہر لحاظ سے پاک ہے، پاکیزہ ہے، اور تقدیس مثبت انداز میں بات کو دیں کہ جو صفات اس کی ہیں ان کو ذکر کرنا کہ وہ یہ ہے۔ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو اس سے دور ہیں ان سے اس کو پاکیزہ کہنا۔ تو قال انی اعلم ما لا تعلمون، تو اللہ نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے جو آپ کو ابھی پتہ نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اگلے مرحلے میں
یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یا اپنے تمام اس کو جو وجودات ہیں اس کے انڈر جبراً کوئی چیز ان سے قبول نہیں کرواتا ہے کہ بس اب میرا زور ہے تو بس ٹھیک ہے مانے کے مانے۔ یہ بھی اس صفات میں سے ہے جو انسان کو اس نے دی ہیں، اور انسان کے سامنے وہ یہ بیان کر رہا ہے کہ اے انسان، جیسے مجھ میں جبر نہیں ہے، میں کوئی بھی کام غیر عقلانی اور غیر منطقی نہیں کرتا ہوں، اور صرف زور کے اس پر بل بوتے پر میں کسی سے اپنی بات نہیں منوانا چاہتا ہوں۔ اسی طرح اے انسان، تمہیں بھی اسی طرح ہی کرنا ہے۔ خلیفہ کے اوصاف میں سے یہ ہے کہ اس کا کوئی کام جبر اور اکراہ کی بنیاد پر نہ ہو، بلکہ عقل، عقلانیت اور منطق کی بنیاد پر دوسروں سے منوانا۔ اب فرشتوں کو کہا ہے کہ یہ مجمل سا جواب ادھر دیا ہے کہ آپ کی بات نہیں رد کی ہے، اللہ نے رد نہیں کیا کہ یہ خون خرابہ نہیں کرے گا یا یہ فساد نہیں پھیلائے گا، نہیں، بات ان کی ٹھیک تھی، بات ان کی یہ اتنی ٹھیک تھی کہ وہ ان کاموں میں مصروف رہا ہے اور رہے گا۔ تو صرف اتنا کہا کہ مجھے پتہ ہے جو تمہیں آپ لوگوں کو پتہ نہیں۔ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے یوں کیا کہ فرشتوں کے اس ذہنی کشمکش جس میں وہ مبتلا ہو گئے ہیں کہ تسبیح تو ہم کر رہے ہیں، تقدیس تو ہم کر رہے ہیں اور سلسلے سارے ہو رہے ہیں، تو پھر اس بندے کو خلیفہ بنانا اور وہ بھی خلیفۃ اللہ بنانا، یہ کس وجہ سے ہو سکتا ہے؟ فسادی بھی یہ ہے اور صف کے دماغ بھی یہ کرتا ہے۔ ادھر خدا کریم نے یوں کیا کہ پھر باقاعدہ ایک ترتیب، ایک سلسلہ کیا۔ آیت نمبر 31 سے اس کا بیان ہے کہ آگے پھر کیا ہوا۔ یہاں جو ایسے ابھی اس کے ایک سلسلہ میں پہلے ایک تصویر آپ دوستوں کو بیان کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ چیزیں ہیں نا ابھی تک آج کے دن تک میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ لا ینحل مسئلے موجود ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، ابھی بھی ہو رہی ہیں کہ یہ کیسے ہوا ہے، کس طرح ہوا ہے، اس سوال کا کیا جواب ہے، اس سوال کا کیا جواب، یعنی یہ اسی قصے میں جو بیان یہاں قرآن میں موجود ہے، جس انداز میں موجود ہے، 20 سوال اس کے حوالے سے موجود ہیں، جن کا یعنی ہر کسی نے اپنی سوچ کے مطابق ایک جواب دیا ہے اور ایک ترتیب بنائی ہے، اور بعض ترتیبیں محققانہ ہیں یا کچھ ایسے ذہن کے قریب ماننے کو دل کرتا ہے، لیکن بعض تو بالکل ایسے جیسے بالکل ہی بچگانہ انداز میں وہ کی گئی ہیں۔ بہرحال ہم سب سے کو تو ذکر نہیں کریں گے، لیکن جو ممکن ہے وہ عرض کریں گے۔ یہ بہت مہم آیت ہے بعض حوالوں سے، یہ جو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں، بعض عقیدے جو ہیں وہ اس آیت کی بنیاد پر آگے چلیں گے، اور پھر یہ فرقوں کی صورت میں بھی اسی آیت سے بھی کئی فرقے جو ہے اس سے کیا لیتے ہیں، کئی سوچیں، یوں سمجھیں کہ اس سے پانی ان کو ملتا ہے۔ ہوا یوں کہ اب فرشتوں نے سوال اٹھا دیا، اور ادھر سے حضرت آدم کو، جناب آدم کو سجدہ بھی یہ کر چکے تھے، اور اب اللہ نے اعلان کیا کہ خلیفہ بنانے لگا ہوں، اور فرشتوں کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ بات ہو نہ ہو اسی جناب آدم کی ہے۔ تو اب اللہ نے یہ ترتیب دی کہ اس کے جس چیز کو اللہ نے کہا کہ میں جانتا ہوں اور آپ نہیں جانتے ہیں، اس چیز کو واضح کرنے کے لیے جناب آدم کو تعلیم دی
لکھا ہے علامہ آدم الاسماء کلہا، یہ لفظ ہے علامہ آدم الاسماء کلہا، تعلیم دی آدم کو الاسماء کی۔ الاسماء نام، ویسے تو اس کا یہی ہے نشانی، نام معنی بنتا ہے اسم کا، جو کسی کی علامت ہو، نام ہو، جس کی وجہ سے اسے بولا جائے، جو نام لے کر اسے بولا جائے، جو عنوان اسے دیا جائے، کسی چیز کو دیا جائے۔ یہاں جمع لگا ہوا ہے اسماء، اور پھر جمع کے اوپر الف لام لگی ہوئی ہے، الاسماء، بس عام نہیں ہے، یہ جو الف لام لگا ہوا ہے یہ خاص بنا دیتا ہے، یہ معرفہ بنا دیتا ہے۔ یہاں الاسماء کلہا، سارے کے سارے نام جناب آدم کو تعلیم کر دیے۔ اب یہ جو تعلیم ہے اللہ کی، اور تعلیم جو ہے وہ کس قسم کی تعلیم ہے؟ ایک علم ہوتا ہے علم حصولی، ایک علم ہوتا ہے علم حضوری۔ علم حصولی جو ہے یہ ہے کہ آدمی کے پاس وہ چیز نہیں ہے، دوسرے سے وہ علم لیتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، اور پھر وہ بھوک کی تعریف آپ کو یا پتہ ہے یا آپ کو بتاتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اس کو کھانے کی ضرورت ہے، بھوک لگی ہے۔ یہ اس کی بھوک کا علم آپ کو ہو گیا ہے، یہ علم حصولی ہے، یعنی اس نے بھوک کا بتایا، آپ کو اس کی بھوک کا پتہ چل گیا۔ دوسرا علم ہوتا ہے علم حضوری۔ علم حضوری میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا نہیں بتاتا ہے، وہ چیز آپ کے پاس ہوتی ہے، وہ چیز آپ کے پاس ہوتی ہے، جیسے آپ کو خود بھوک لگی ہوئی ہے۔ یا ایک اور مثال لے لیں، آپ کو کوئی بتاتا ہے کہ فلاں زندہ ہے، زندہ ہونے کی معلومات دیتا ہے۔ ایک دوسرا ہے کہ آپ کو خود اپنی زندگی کا علم ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ زندہ ہیں۔ یہ جو علم ہے کہ آپ زندہ ہیں، یہ کون سا علم ہے؟ یہ علم حضوری ہے، حصولی نہیں ہے، آپ نے حاصل نہیں کیا ہے، آپ کو خود اور یہ علم بہت مستحکم اور یعنی 100% والی، اس میں کوئی شک گمان اور تمام تر آپ کو علم ہوتا ہے کہ آپ کی اس حیات کی کیا حیثیت ہے۔ وہ سارا، جیسے کہ بھوک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو بھوک کتنی لگی ہوئی ہے، تھوڑی ہے، زیادہ ہے، یا اور کسی کو بخار کا علم ہوتا ہے، کسی کو خود بخار ہوتا ہے، ہاں، اور بیسیوں چیزیں ہیں جو علم حضوری ہوتا ہے، علم حصولی۔ اللہ کا علم تمام اشیاء کے بارے میں، چونکہ اس نے خود ہی خلق کی ہیں، کسی نے اس کو بتایا نہیں ہے، اس کا علم کون سا ہے؟ علم حضوری ہے، اور اسی کو علم لدنی بھی کہتے ہیں۔ لدن یعنی لدن الشیء، جو کسی شے کے ساتھ آپ ہوں تو علم لدنی سنا ہوا ہے آپ نے، وہ علم حضوری کا دوسرا نام ہے۔ یعنی اللہ کا علم بھی علم لدنی، یعنی ہر چیز ہے ہی اس کے پاس، اس کا علم اس طرح ہے۔ ہمارا علم جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ حصولی ہوتا ہے۔ علم حضوری میں دیر نہیں لگتی ہے، اس لیے کہ جب چیز آپ کے سامنے ہے تو پھر کون سی دیر، ہر چیز اس کا علم فوراً آپ کا۔ لیکن جو علم حصولی ہوتا ہے وہ تو حاصل کرنا پڑتا ہے، اور پھر حاصل کرنے کے جو مراحل ہوتے ہیں، سلسلے،
یہاں جو علم حضرت جناب آدم کو دیا جا رہا ہے، یہ لفظ تو وہی علم والا یہاں لگا ہوا ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، جناب آدم کو علم دیا گیا اسماء کا، کلہا سب کا۔ اب وہ تمام وجودات جو بھی ہیں، الاسماء خاص ہیں خاص، کلہا جو ہے یہاں کس کی تفسیر کر رہا ہے؟ تاکید ہے اس کی کہ سارے کے سارے، یا ان اسماء کا سب سارے ہوتا ہے تعداد میں، سب کا سب یعنی کیفیات میں۔ اس چیز کا کیسے پتہ چلے کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ والا مرحلہ فرما رہا ہے یا وہ والا؟ یہ اگلے جملے سے پتہ چلتا ہے۔ یہ جو میں نے کہا ہے کہ علم حضوری تھا، علم حصولی نہیں تھا۔ اللہ نے تمام چیزیں یا وہ تمام اسماء جو کہ زیادہ تر مفسرین کہ یہ خاص قسم کی شخصیات تھیں، اس کے بارے میں ابھی تھوڑے مختلف قول بھی عرض کروں گا۔ یہ کہ کچھوں نے کہا ہے کہ یہ اسماء کیا ہیں جی؟ یہ تمام چیزوں کے نام، یہی چیزیں مثلا پانی ہے، ریت ہے، مٹی ہے، درخت ہے، بوٹا ہے، بیڑ ہے، بکری ہے، یہ تمام حضرت آدم کو بتا دیے۔ جیسے کہ بھئی ایک لغت نامہ حضرت کے حوالے کر دیا کہ بھئی ایک قول یہ ہے، ایک یہ ہے کہ نہیں فرشتوں کے نام ساروں کے بتا دیے، الاسماء سب فرشتوں کے نام بتا دیے کہ تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ان پہلے ہی حضرت آدم ان کو جانتے ہیں، یا اس طرح کی کوئی بات۔ پھر جو ہے تیسرا قول یہ ہے کہ خود حضرت آدم کی ذریت میں سے خاص لوگوں، ابھی آگے بتائیں گے کہ کون سے قول کو زیادہ ترجیح ہے۔ یہ کہ ہم نے کہا، یہ جو بات میں نے عرض کی ہے ان تفاسیر میں اس طرح نہیں ہے، کسی میں ہوگی، اب اتنی جو تفسیریں ممکن ہے کسی میں ہوگی بھی، اتنے لوگ اس میں تحقیق کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کی جسٹیفیکیشن اس کے علاوہ نہیں ہے۔ جو بھی معنی عرض کیا ہے نا کہ یہ تعلیم علم حضوری تھی، کیوں یہ عرض کیا ہے؟ سب نے وہی عام معنی لیا، جیسے تعلیم دی جاتی ہے، کسی کو آپ تعلیم دیتے ہیں، پھر یہ جا کر آگے کہ وہ کام فرشتے نہیں کر سکے، یہ کام حضرت آدم نے کر لیا، علامہ اللہ نے فرما دیا، تعلیم دے دی، حضرت آدم نے تعلیم لے لی، یعنی کوئی اس میں رکاوٹ نہیں بتائی کہ وہ نہ لے سکے یا کوئی مسئلہ پیش آیا یا نہیں، مکمل ہو گیا، علامہ مکمل ہو گیا کام، جناب آدم نے وہ تعلیم جو ان کو اسماء کی دینی تھی وہ دے دی۔ پھر ثم عرضہم، یہاں آ کر رولا بن جاتا ہے۔ پھر اللہ نے وہ سب کچھ پیش کیا، یہاں نہیں کہا ہے ثم علم الملائکہ، پھر سب وہ کچھ جس کی تعلیم جناب آدم کو دی تھی وہ سب کچھ پیش کیا۔ ہم کی ضمیر لگائی ہے جو کہ عقل مندوں کے لیے ہوتی ہے، اگر غیر عقل مندوں کے لیے ضمیر ہوتی تو ہا ہونی چاہیے، ہائے یعنی مفرد مؤنث کی ضمیر جو ہوتی ہے وہ اس کے لیے ہوتی ہے، جمع غیر معقول کے لیے، جو غیر عاقل چیزوں کے لیے جمع کے لیے وہ ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ لیکن یہاں کہا ثم عرضہم، پھر ان خاص قسم کے اسماء یا وجودات کو
ان خاص قسم کے وجودات کو ملائکہ پر پیش کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پہلے کام کیا تھا تعلیم کا، وہ بھی اسی طرح کا ہی تھا، یعنی علم حضوری دیا تھا جناب آدم کو، یعنی تمام ان وجودات کو جناب آدم کے سامنے ظاہر کیا، جس سے ان کو علم ہو گیا ان کا کہ یہ جو ہے نا، یہ ایسے میری ذریت میں، میرے بعد آنے والے انسانوں میں یہ نورانی وجود، یہ خاص قسم کے وجود بھی ہیں۔ پھر انہی وجودات کو ملائکہ پر پیش کیا، ثم عرضہم علی الملائکہ، ملائکہ پر پیش کیا۔ اچھا، کیا نتیجہ؟ ادھر تو تعلیم مکمل ہوگی، جناب آدم کے سامنے پیش کیا، جناب آدم میں اتنی ظرفیت، اہلیت، صلاحیت تھی، انہوں نے وہ تعلیم لے لی، ان کو پہچان لیا، درک کر لیا، ان کے ظرف میں گنجائش موجود تھی کہ ان شخصیات کو، ان خاص قسم کے وجودات کو انہوں نے درک کر لیا۔ لیکن یہی کام جب فرشتوں پر کیا گیا، ان خاص مقدس وجودات کو فرشتوں پر سامنے لایا گیا، تو کیا ہوا؟ یہاں کیونکہ قرآن ہے نا، قرآن بات بہت مختصر کرتا ہے، آدھی بات سے زیادہ سننے والے اور پڑھنے والے پر چھوڑ دیتا ہے کہ تدبر کرے، خود سوچے۔ اور یہ طریقہ جو ہے نا، آج کل کے جدید یہ جو میڈیا ہے، اس میں جیسے فلمیں ہیں، جیسے یہ جو پروگرام ہوتے ہیں، اس میں بہت ساری کہانی کس کے وہ چھوڑ دیتے ہیں، کس کے لیے؟ دیکھنے والے کے لیے، کہ وہ خود باقی کہانی خود وہ بنائے گا۔ انہوں نے بہت مختصر سی بتانی ہے، باقی کہانی وہ دیکھ کر کیا کرتا ہے، خود سے وہ بنا لیتا ہے، سیٹ کر لیتا ہے، وہ خود بخود چلتا ہے۔ جیسے قرآن میں بہت ایسی، بالکل اسی انداز میں آپ کو مثال دوں، مثال کے طور پر ایک بچہ جو چھوٹا ہے، وہ پیدا ہوتا ہے، اسکول جا رہا ہوتا ہے، تو اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا بنے گا بھائی تو؟ ہاں، وہ کہتا ہے میں ڈاکٹر بنوں گا۔ ہاں، اور اس کے آس پاس والے والدین بھی کہتے ہیں اس کو ہم نے ڈاکٹر بنانا ہے۔ پھر سارا درمیان والا وہ جو ہے نا گیپ کر کے دکھاتے ہیں کہ ہسپتال میں بیٹھا ہے بندہ اور کیا ہے، ڈاکٹر بنا ہوا ہے۔ وہ سارا درمیان والی کہانی کدھر گئی؟ وہ دیکھنے والے نے خود اس نے اپنے آپ سے بنا لی کہ بھائی ہاں یہ وہی ہے، پھر نام اس کا وہی ہوگا کہ جو وہ ہے، تو پتہ چلے گا کہ یہ وہی ہے جو آج سے 20 سال پہلے ڈاکٹر بننے کے لیے جس نے کہا تھا یا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، آج وہی ڈاکٹر بن کے بیٹھا ہے، اور کہانی اس سے آگے چلے گی۔ درمیان والا سارا گیپ کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ یہاں بھی اسی طرح جناب آدم کو علم حضوری دیا، پھر تمام ان کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا۔ اب کیا پیش آیا ہے یہاں؟ درمیان میں کیا ہوا ہے؟ نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ملائکہ نہ سیکھ سکے، یا نہ ان کو پا سکے، یا نہ درک کر سکے، کچھ نہیں کہا۔ لیکن آگے والی آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب آدم جس چیز کو درک کر سکے، جن شخصیات کو یا جن ان وجودات نورانی کو درک کر سکے، فرشتوں میں یہ صلاحیت نہیں تھی، فرشتے وہ کچھ نہ پا سکے، اور ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جو وجود ہے جناب آدم کا، یہ ہم سے بالا تر ہے، اس کی صلاحیتیں ہماری صلاحیتوں سے بالا تر اور بہتر ہے۔ تب جا کر انہوں نے کیا کیا؟ کہا سبحانک، ہم نہیں جانتے تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا، تو بالا تر ہے، اے اللہ تیری شان عظیم تر ہے، اور جو تو کر رہا ہے وہ 100%
ٹھیک ہے اور وہی ہے جو تو نے کرنا ہے۔ ادھر آ کر جو ہے جب یہ مرحلے ہو گئے تو فوراً آگے فقال انبئونی، جب جناب آدم کو بھی تعلیم دی، فرشتوں پر بھی سارا وہ کچھ پیش کیا، کیونکہ اگر جناب آدم کو تعلیم دی ہوئی اور فرشتوں کو تعلیم دی ہوئی اور تو پھر مقابلہ تو برابر کا ہوتا ہی نہیں ہے۔ بس برابر مقابلہ تب ہی ہے کہ کیا ہو، جناب آدم کو جو تعلیم دی گئی فرشتوں کو بھی بعین ہی انہی حالات میں اسی چیز کی ہی پیشکش کی گئی ہو۔ تو یہ ثم اعرضہم سے وضاحت ہوتی ہے حضرت آدم کو جو تعلیم دی تھی وہ بھی یہی تھی، یعنی سامنے ان کے ان وجودات کو، ان الاسماء کو۔ الاسماء اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ یہ خاص قسم کے وجودات کی بات ہے۔ الف لام لگا ہوا ہے، یہ معرفہ کا الف لام ہے، اور اس سے معنی یہ ہے کہ خاص قسم کے وجودات، جن خود اس بات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ نام نہیں ہے کہ ہر چیز کا نام بتا دیا، مثلا یہ مولی ہے، یہ گاجر ہے، یہ جو ہے ہاں جی مثلا فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، ایسے نہیں، یعنی کوئی خاص حیثیت والی چیزیں تھیں جن کے ادراک سے فرشتے کیا ہو گئے، نہ کر سکے وہ کام، پیش تو ان کو بھی کیا گیا۔ ثم اعرضہم، اور پھر ضمیر جو لگی ہوئی ہے یہ بتاتی ہے کہ یہ ذل عقول شخصیات ہیں، یہ غیر ذوی العقول نہیں ہے۔ فقال انبئونی، تو اللہ نے کہا فرشتوں سے، اے فرشتوں اب آپ کے سامنے میں نے جو حضرت آدم کو پیش کی انہوں نے سیکھ لیا، علامہ وہ سیکھ کے، لیکن آپ جو ہے آپ کو بھی پیش کی، تو اب آپ نے اگر کچھ پایا ہے تو آپ بتائیں، انبئونی بتائیں آپ، کہ جو آپ کے سامنے وہ نورانی شخصیات پیش کی گئی ہیں، وہ حیثیت والے خاص اسماء آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں، تو اگر آپ نے پہچانا ہے، آپ نے ان کو درک کیا ہے، تو آپ ان کے نام لیں، آپ بتائیں کیا ہوا ہے، کون تھے، کیا تھا۔ فقال انبئونی، بتائیں ان کے بارے میں، بے اسماء ہؤلاء، یہاں ہؤلاء کی طرف اشارہ، یعنی وہ اشخاص موجود تھے، ہؤلاء بھی جمع ہے اور یہ ذی العقول کے لیے استعمال، یعنی وہ ان کے سامنے موجود ہیں، عرض کیے ہوئے ہیں، یعنی اللہ نے پیش کیے ہوئے ہیں، اور فرشتوں کو کہا کہ بسم اللہ، اگر آپ کو کوئی سمجھ آئی ہے، اگر آپ نے درک کیا ہے ان کو، اگر آپ نے پہچانا ہے تو آپ بتا دیں کہ کیا ہے۔ بے اسماء ہؤلاء، یعنی وہ شخصیات یا وہ نورانی وجود اس وقت وہاں موجود تھے جن کی طرف اشارہ کیا گیا، ہؤلاء یعنی ان کے نام، جن کی طرف اشارہ، آپ جانتے ہیں کہ ہؤلاء کیا ہے، اسماء اشارہ میں سے ہے، اور کیا ہے، جمع کے لیے آتا ہے کہ ان کے نام بتائیں جو آپ کو پیش کیے گئے۔ ان کنتم صادقین، اگر آپ اس بات میں سچے ہیں، کس بات میں، بات کیا کی تھی فرشتوں نے، فرشتوں نے بات کی تھی کہ یہ تو صرف خون خرابہ کرنے والا اور فسادی وجود ہے، یہ بات کی تھی انہوں نے۔ اب ان کو جو دکھایا گیا وہ خاص قسم کے نورانی وجود تھے، اسی جناب آدم کی لڑی میں سے، جن کو دیکھ کر ایک تو فرشتے ان کو درک نہ کر سکے، نام بھی نہ بتا سکے، دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ بھائی اس لڑی میں یہ نورانی وجود ہیں، جن کو اللہ اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہے۔ یہاں آ کر فرشتوں کی کیا ہوگی، بولتی بند ہو گئی۔
اس آیت سے بڑے دھیان سے اگر توجہ کریں تو تب یہ سارا منظر جو ہے وہ اس کا سامنے آتا ہے، کیونکہ قرآن ہے اور اتنی دقیق یہ الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے، جیسے کہ قرآن نے خود کہا ہے کہ کتاب احکمت آیات، یہ اس کو مت سمجھیں کہ یہ ایسی بس سرسری گفتگو ہے جو قرآن میں درج کر دی گئی ہے، آپ پڑھتے جائیں اور آگے بھاگتے جائیں۔ کتاب احکمت آیاتو، اس کی آیات بہت بڑی احکام کے ساتھ بڑے پیڑے انداز میں رکھی گئی ہیں۔ ثم فصلت، اور پھر کہا من لدن حکیم خبیر، یہ اس کی طرف سے ہے جو سب کچھ جانتا ہے، اس کی اول و آخر تک جانتا ہے۔ اس لیے یہ جو ہے انشاءاللہ اتنی تصویر ذہن میں رکھیں، اس کے بعد جو ہے نا یہ جو ابھی عرض کیا ہے یہ بہت کچھ آگے والی آیات میں بھی یہ کام آئے گا، تو ذہن میں رکھیں کہ بس یہ تعلیم کس قسم کی تھی؟ جو صلاحیت جناب آدم میں تھی وہ، اور جو فرشتوں میں صلاحیت ہے اس کا کیا فرق تھا، اور وہ وجودات، وہ خاص الاسماء کیا چیز تھی؟ آیا ایسے ہی اسماء ہو سکتے ہیں؟ ایسے ہر چیز کے نام بتایا کہ بھائی یہ اس کو یہ کہتے ہیں، اس کو درخت کہتے ہیں، اس کو یہ کہتے ہیں، اس طرح کے نام، جیسے کہ بعض مفسرین نے یہ تمام چیزوں کے اللہ جیسے بھائی لغت بتا دی ساری، پھر وہی لغت فرشتوں کو بتائی تو انہوں نے ان کو وہ نہ آ سکی، حالانکہ فرشتے بار بار کہہ رہے ہیں، خدا منان بھی فرشتوں کے بارے میں بھی کہہ رہا ہے کہ آگے فرشتے خود کہیں گے کہ ہمیں تو اے اللہ جو تو نے تعلیم دی ہے ہم اتنے ہی ہمیں پتہ ہے، ہمیں اس سے زیادہ پتہ نہیں ہے۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، جو تو نے تعلیم دی ہے ہمیں تو اتنا ہی پتہ ہے، ہمیں اس سے زیادہ ہماری گنجائش نہیں ہے۔ بس وہ تعلیم کے قابل ہوتے، اگر عام تعلیم ہوتی تو وہ تو ان کو حاصل ہو سکتی تھی، بس یہ تعلیم وہ والی تعلیم نہیں تھی، یہ وہ تعلیم تھی جو صرف خلیفۃ اللہ ہی اس کے در کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور انشاءاللہ اس کی مزید باتیں بعد میں عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔